میں ذرا عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ کی عظمت اتنی نہیں ہے جتنی ارشاد بھٹی صاحب کی ہے، تو میں آپ سے شروع کر دیتا ہوں. جی اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ آپ کا چکر مطلب آپ لوگوں کا معاملہ ہے کیا؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بقول ان کے آپ لوگوں نے دوڑ جانا ہے، جہازوں میں سے نکل جانا ہے یہاں سے اور بھاگ بھوگ جانا ہے، اور کوئی انٹرم سیٹ اپ کی ویلڈٹی آپ نے سپریم کورٹ سے کروا لینی ہے کیونکہ معیشت آپ سے سنبھل نہیں رہی، حالات آپ نے خراب کر دی ہیں، الیکشن لڑنے سے آپ ڈر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اب اس چکر میں اس فراق میں ہیں. تو ذرا اس بات کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا کہیں پر یہ سوچ ہے کہ بھئی ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں، ذرا کوئی لمبا بڑھایا جائے معاملات تاکہ ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو سکے؟ شکریہ منیب. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اتنی کنونسنگلی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی باتیں بتاتے ہیں کہ جیسے موصوف جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے پائے جاتے ہیں جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ جب میٹنگز ہوتی ہیں نا ان کی اپنی پارٹی کی تو کئی اہم میٹنگز میں ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. سو وہ مہربانی کریں اپنی پارٹی تک رہے تو بہتر ہوگا. یہ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ. نہیں ایسا نہیں ہے، بہت ساری میٹنگ میں وہ نہیں بھی ہوتے ہیں. میں نے جو کہا ہے بس وہ یہیں تک چھوڑ دو تو بہتر ہے، آگے چلتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں ان پہ اتنا ٹائم ضائع کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی اتنی مطلب میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بالکل حقائق سے وہ ہو، لیکن ابھی تک ایسی کوئی تجویز میرے کم از کم نالج میں تو نہیں ہے کہ زیر غور ہے. لیکن کیا پاکستان کے حالات اچھے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو سیلاب کے معاملات ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، کیا ان کی آبادکاری نہیں کرنی ہے؟ کیا پاکستان کو اپنی اکانومی کو سٹیبل نہیں کرنا ہے؟ اور ان کو جو اتنی درد ہوتی ہے نا، ایک طرف ان کو بہت خیال ہے پاکستان کی اکانومی کا، دوسری طرف یہی نہیں ٹکتے ہیں اور یہی پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دیتے ہیں. یہ ہر وقت 2014 سے یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہ 3.5 سال ان کو مل گئے تھے جو ہے وہ پتہ نہیں جس طرح سے بھی، وہ اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اور وہ بار بار کہتے ہیں میری یہ غلطی تھی، میری وہ غلطی تھی. یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ عمران خان صاحب خود سب سے بڑی غلطی تھے اس پروجیکٹ عمران خان لانے والوں کی کہ جنہوں نے پاکستان کو آج اس نتیجے پہ پہنچا دیا کہ کہاں ہم جو ہے وہ 2017 کے اندر تھے اور آج ہم کن حالات کے اندر کھڑے ہیں. اور واقعی کیا پاکستان اتنی انسرٹنٹی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور یہ تمام حالات کے اندر جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بار بار اب وہ میں آپ نے سوال نہیں پوچھا لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. انسرٹنٹی تو گزارش ہے نا، ان کے خیال میں انسرٹنٹی اس لیے ہے کیونکہ آپ الیکشن کی طرف جا نہیں رہے. ملک کے اندر یہ انسرٹنٹی ختم ہی اس وقت ہوگی جب الیکشن ہوگا، کلیئر کٹ مینڈیٹ ہوگا. یہ بقول ان کے جو چوچو کا مربع بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر یہ ختم ہوگا. ایک واضح اکثریت کے ساتھ کوئی جماعت آئے گی، بے شک آپ لوگ آ جائیں، آپ اتحادی سارے آ جائیں، لیکن فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. ان کا خیال ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن وہ بائی الیکشن جو عمران خان نے جیتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ فرار کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں الیکشن سے. اس کا جواب چاہیے. کیا آپ لوگ واقعی الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں آن ریکارڈ کے واقعی آپ کوئی پرابلم ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. فرائیڈے کو رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے پنجاب کی میٹنگ بھی کال کر لی ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے حکم کے اوپر. ہم تو اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کے اندر جو امیدواران ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہوگی اور دیکھا جائے گا. قطعاً پی ایم ایل این بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں. ابھی آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کشمیر کے اندر جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں پر ایک وزیر اعظم وہ پتہ نہیں کن حالات کا شکار ہوتے ہیں، وہ بغیر جو ہے وہ بلائے پہنچ بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو مینرز کا رتی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اور نہ وہ مینرز کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو کوئی بات کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پی ایم سے مل لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں شہباز صاحب نے، لیکن وہ بضد تھے کہ ان کو بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے جو ان کا جو ہے وہ پارٹی کا خاصہ بھی ہے. اور خود بھی پتہ نہیں وہ مطلب ان کے کیا حالات اور واقعات تھے میں تو نہیں جانتی، بہرحال ان کی بہت سارے معاملات جو ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اس میں یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتے. اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا 3 مہینے کی انٹرنم گورنمنٹ جو کوئی اہم فیصلہ کرنے کی آئینی پوزیشن میں نہیں ہوتی، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کا دل چاہ رہا ہے، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں سے کسی کا فیصلہ نہ ہو جائے. ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے خلاف جو بڑی بڑی فائلیں جو ہے وہ تقریباً تیار ہیں، ان کو نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، وہ کبھی ایک عدالت میں سٹے مانگ رہے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں جا رہے ہیں اور وہ ان سے بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ چکے سامنے آئیں گے. گزارش سنیے گا، آپ لوگ تحریک عدم اعتماد کر کے، ٹھیک ہے وہ آئینی تھا، عمران خان صاحب کو آپ نے ہٹایا، لیکن خرم دستگیر صاحب نے یہ بات ریکارڈ
کے اوپر کہی کہ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا جی اور ہمیں کہا گیا کہ فلانا آ جائے گا تو آپ لوگ اس سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. اسی طرح آپ کو اب عمران خان صاحب کا لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن اس لیے جلدی کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ نہ آ جائے جس کے نتیجے میں انہیں کوئی سیاسی نقصان ہو جائے, ان کی نااہلی ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے. چلیے وہ بات اپنی جگہ, لیکن آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو الیکشن سے پرابلم نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو, ظاہری بات ہے آنا بھی نہیں چاہیے ان معاملات کے اندر, لیکن آپ اپنی جگہ پر بیٹل, آپ نے ایک ہارڈ لائن لی ہوئی ہے کہ عمران خان کی مطلب وہ سیاسی طور پر ایسی تیسی ہمیں کیسے ڈیر کر سکتے ہیں. ادھر سے وہ بھی نہیں بات کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم نے انڈائریکٹلی پیغام بھجوایا ہے, جس کو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں صدر کی کیا حیثیت ہے, وہ تو فائل پکڑی ہوئی لاہور بھاگ گئے تھے, ان کے ذریعے کسی نے کیا پیغام کرنا ہے. تو جب آپ اوپنلی آ کے ایک دوسرے کو اس طرح بیڈ باؤتھ کریں گے تو کوئی مذاکرات تو ہوں گے نہیں. اور ملک کے اندر ایز وی اسپیک آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اس وقت ڈالر کی کیا حالات ہیں, اوپن مارکیٹ میں کتنے کا مل رہا ہے, پاؤنڈ سٹرلنگ کس ریٹ پر مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں. لوگ تو افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپس میں کی لڑائی جو ہے سیاستدانوں کی, اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو رہا ہے. نہیں, مہربانی کریں یہ اس طرح سے عمران خان صاحب کی ساری مہربانیاں ہم پہ مت ڈالیں. ہم نے تو شروع میں بھی جب یہ خود وزیر اعظم تھے اس وقت شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تھی, اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ان کو کہا تھا ہاتھ آپ آگے قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن وہ اس وقت بھی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. اور آج بھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ اور دھمکی سے بات شروع کرتے ہیں اور وہیں ختم کرتے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ترلا منت پروگرام اپنی طور پر ضرور ہوگا, پیغامات جو ہیں مختلف لیڈرز کی طرف سے جاتے ہیں. ایاز صادق صاحب نے آج ایک کیپٹل ٹاک کے اندر ایک آپ کو واقعہ بھی سنایا, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا کہ جب گفتگو کرنے کے لیے اگر بیٹھ ہی جاتے ہیں تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. دیکھیے جہاں آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں, اور عمران خان آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کے بہاف پہ کوئی مذاکرات کرے. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ عمران خان کو جو ہے وہ ایکول لیول پہ آ کے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب مائی لارڈ ہیں, وہ کہیں اور بیٹھیں گے اور ان کے کارندے جو ہیں وہ آ کے بات چیت کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. اور پاکستان کے اندر انتخابات, آخری لائن کہہ دوں, پاکستان کے اندر انتخابات تمام سیاسی پارٹیاں مل کر فیصلہ کریں گی, نہ عمران خان کی ڈکٹیشن پہ ہوگا اور نہ عمران خان کی خواہشات پہ ہوگا, نہ پاکستان جو ہے اس کی کاسٹ پہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. کاسٹ جو اس کی پے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام بھی کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہم آپ سب, ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, ہم وہ ڈیلی برنٹ فیس کر رہے ہیں.